اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 138 تک ہم نے دیکھا تھا۔ تھوڑا ریکیپ کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہی مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ لوگوں نے جو دین میں تبدیلی کی تھی، جو شریعت میں تبدیلی کی تھی، اسی کو یہ لوگ سمجھتے تھے۔ یہ یہودی اور نصرانی لوگ جو کہلائے، جو ان کے ڈیسینڈنٹ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد میں سے تھے، تو انہوں نے شریعت کو مکمل طور پر چینج کر دیا، اور اس کے بعد وہ جس شریعت کو فالو کرتے تھے کہتے تھے کہ وہی اللہ کا صحیح شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، اور اسی پر جو چلے گا تو وہی حق پر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تم حق کو چھپاتے ہو؟ شہادت کو چھپانے والے سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور تم جس بات کی گواہی دے رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو کہہ دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ لوگ خود تو غلطی کرتے تھے، غلط راستے پر تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح اسی دین پر آؤ، یعنی کہ یہودی پر اور نصرانیت پر آ جاؤ، اور اسی دین کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہی دین ابراہیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تھا انہوں نے اس کو تو باقی رکھا ہی نہیں، اس میں اتنے اس قدر تبدیلی لے کر آ گئے ہیں وہ لوگ کہ اس کے بعد ان کے پاس جو کچھ یہودیت اور نصرانیت بڑھ گئی ہے، تو اس کے اندر پھر جو کچھ بچا ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا حصہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا تھا، وہ شریعت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کی تھی۔ ابھی جو شریعت ہے، جو قرآن مجید میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے دین ابراہیمی تمہارا دین اسلام ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے احکامات کو فالو کرو، اور تمام انبیاء جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے تک جتنے بھی انبیاء ہیں، سب پر ایمان لاؤ۔ یہ لوگ جس طریقے سے اختیار کرتے تھے کہ کسی کو مانتے تھے کسی کو نہ مانتے تھے، تو اس طریقے کا تفرقہ مت لاؤ دل میں۔ یہ والا دین ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ تمام بندے مسلمان بن جائے، اور اس دین میں داخل ہو جو کہ اس بات کی اقرار کرے، اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، انسانوں پر، یہاں تک کہ ہر انبیاء پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پیغام لائے تھے، وہ تمام کے تمام پیغامات حق کے تھے، صحیح تھے، اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا ہم اسے مان لیں گے، اللہ کے ہر نبی پر ہم ایمان لائیں گے۔ اس طریقے کا جذبہ یہ مسلمانوں کے اندر آنا ہی چاہیے، نہ کہ ہم اپنے دل میں کچھ چھپا کر رکھیں، ورنہ حق کو اگر چھپاتا ہے کوئی، شہادت کو چھپانے والے سے زیادہ ظالم اللہ کی نظر میں کوئی نہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی کڑی سزا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ لوگ جس طریقے کا عمل کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا ہے تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔
یعنی کہ انہوں نے جو غلطیاں کر دی ہے وہ تم مت دہراؤ، اب جو کچھ ان کو کرنا تھا وہ ان کے لیے رہ گیا، اور جو کچھ تم لوگ کرو گے تو وہ تمہارے لیے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک کا حساب الگ الگ کر دیا گیا ہے، جس کے اعمال کی سزا اس کے لیے ہے۔ اگر انہوں نے غلط کیا، انہوں نے جو اللہ کا دین تھا اسے چھپایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے دین کو چھپایا ہے، اس میں رد و بدل کیا ہے، اس میں تبدیلی لائی ہے، اپنے من سے اس کے اندر باتیں اضافہ کیے ہیں یا ہٹائے ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ ان کے ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح سے نمٹ لے گا، لیکن تم اپنے اعمال خراب مت کرو، تم اس بات کو ان کا جس طریقے کا رویہ تھا تم مت اختیار کرو۔ اللہ کے کسی جو کچھ دین میں جو باتیں ہیں، کسی بات کو تم تک اگر پہنچا دیا گیا ہے تو تمہارا کام ہے کہ تم اسے آگے پہنچائے، نہ کہ اسے چھپا لیں، نہ کہ اس میں رد و بدل کرے، نہ ہی اس میں ترمیم کرے، بلکہ جس طرح سے تمہارے پاس اللہ کا حکم آیا ہے اسی طرح سے اسے خود بھی تم بھی فالو کرو اور اسی طرح سے آگے بھی پہنچا دو، تاکہ سننے والا ہو سکتا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس تک وہ نصیحت پہنچ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے یہ جو کام ہے، اسی طرح کا حکم ہے کہ قرآن مجید کے خود بھی تم اس پر سنو، پڑھو، عمل کرو، اور ساتھ میں جس طرح ہے اسی طرح سے آگے پہنچا دو، نہ کہ اس میں ترمیم اور رد و بدل کیا کرو۔ کیونکہ حق بات جو ہوتی ہے اس کے اندر کی جو حق بات ہونے کا جو ایک پوٹینشیل ہوتا ہے وہ چینج کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لیے چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس طریقے سے ہمیں جو بات پہنچانے کے لیے کہی ہے اس کو سیم اسی طرح سے ان آیتوں کو پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن مجید کے ذریعے سے تھا، قرآن مجید کا ہی اس میں رد و بدل، قرآن مجید کو ہی ٹرانسفر کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، نبیوں کے جو کچھ صحابی تھے وہ لوگ بھی اسی طرح سے یاد کرتے تھے، پھر وہ اپنے لوگوں کو یاد دلاتے تھے، اور جن لوگوں کی وہ تعلیم کرتے تھے قرآن مجید کی ان کو بھی وہ اسی طرح سے یاد دلاتے۔ ایک بات یہ ہے اس میں اضافی، چونکہ عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان تھی، اس کے لیے ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو سمجھنا بڑا ہی آسان کام تھا۔ اب ہماری قسمت یہ ہے کہ ہماری لینگویج عربی نہیں ہے، لیکن ہاں ہم اس سے مشابہت رکھنے والی لینگویج یعنی اردو بولتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ خاصا بہتر ہوگا اگر ہم اس کا اردو سے عربی کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں، یا پھر ہم خود عربی سیکھ لیں اور اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ کرنے لگے، تاکہ یہ جو صحیح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہم تک بھی پہنچے، ہمارے قلب تک بھی پہنچے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس کی جو باریکیاں ہیں اس کو ہم سمجھنے لگے، نہ کہ اس میں رد و بدل یا ترمیمی شکل ہم تک پہنچے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قریب وہی حق والی چیزیں پہنچا دے اور ہمارے دل پر اس کا ادراک کروا دے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے احکامات کی شکل میں وہ مکمل طور پر ہماری زندگیوں میں اترے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ صرف ہم سنیں، بولے اور پڑھانے میں ہی لگ جائے، بلکہ اس پر مکمل طور پر 100% اس کے اوپر عمل پیرا ہو، خود اپنی زندگیوں میں قرآن کو نافذ کرے، اپنے بال بچوں میں، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جو کچھ چیزیں اللہ نے آپ کے زیر اثر کر دی ہے، جو آپ کے اختیار میں دے دی ہے، ہر جگہ وہاں پر قرآن مجید اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کا خلیفہ تو وہی ہوگا جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا کام کرے گا۔ اسی لیے اگر ہم اس کام سے اپنے پیر ہٹا لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس طرح کی فتح اور نصرت نہیں دیں گے جو نبیوں کو دیا کرتے تھے، کیونکہ ہر نبی نے یہی کام کیا، اللہ کے دین کو نافذ کیا، اللہ کے دین کو غالب کیا۔ یہی دو چیزیں لے کر ہمیں بھی چلنا ہے اگر ہم واقعی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، زیادہ دن تک اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں، عزت سے رہنا چاہتے ہیں اور عزت کے ساتھ ہی مرنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر رکھے، ایمان پر رکھے، اللہ کے دین پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کو خود اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ جن جن چیزوں پر اللہ نے ہم کو اختیار دیا ہے وہاں پر بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم فلاح پا جائے اور حق کی راہ دیکھتے چلے آگے۔ یہاں تک آج آیت نمبر 141 تک ہمارا ترجمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اچھی طرح سے تعلیم تربیت کر دے، ہمارے سدھار کر دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو کچھ مسٹیک ہو رہے ہیں انہیں درست فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پر یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔